वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर मंदोखेल साहब, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे आयशा गौस पाशा साहबा क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि ये जो फिगर्स हैं, ये जो फैसले लिए गए हैं इस बजट में, इनको शायद आईएमएफ इनकी बुनियाद के ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लान ना दे। और जो हमने लास्ट ईयर देखा था कि पहले बजट आया और फिर उसमें कितनी तब्दीलियां आई, सप्लीमेंट्री बजट, मिनी बजट, क्या क्या कुछ होता रहा। आज पीपल्स पार्टी जिस बुनियाद के ऊपर आपका पीएसडीपी के हवाले से एतराज़ है, माजी में साल 2008 से 2013 तक जो आपकी हुकूमत थी 100% आपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, 200% आपने पाक अफवाज की और फोर्सेस की तनख्वाहों में इजाफा किया। तो तनख्वाहों के हवाले से पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ बड़ा लीनियंट और ये सब रहा है। क्या आपका एतराज़ सिर्फ पीएसडीपी तक महदूद रहेगा, या अब इस 25% में भी कोई रद्दोबदल कर दी जाती है तो क्या उसके ऊपर भी आपका एतराज़ होगा, और किस नहज तक जाएंगे आप लोग? आपकी सवाल से मैं बेहद एहतराम गौरी साहब के खिदमत में बड़ा मैंने खेज वो तंज करा था। ठीक है, उनका हक है, जब माइक हाथ में आ जाता है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन माशियात के साथ साथ उनको थोड़ा सियासत में भी स्टडी करनी चाहिए कि आईनी उहदे हुकूमती उहदे में फर्क होता है। हुकूमत की जो उहदे होते हैं वो सब कुछ इख्तियार होते हैं। आईनी उहदे जो है ना, एक आप यूं समझ लो कि एक रबर स्टैम्प की तरह होता है, जो ऑर्डिनेंस या कोई बिल आ जाता है उस पर साइन करना होता है, इसके ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि हमने हुकूमत का अगर साथ किए तो उस पर झुका के हमने गुलाम के तौर पे हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए नहीं किया है। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहेंगे, जहां हुकूमत के अच्छे काम वहां सपोर्ट करेंगे, जहां उनके अच्छे काम नहीं होंगे वह हम दूरी इख्तियार करेंगे, चाहे हुकूमत ने जो कल गिरना था तो आज ही गिर जाए। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं मंदोखेल साहब, एक मिनट रुकिए। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इस स्टेज पर, इस एक्सटेंड पर भी जा सकते हैं कि बजट के लिए आप वोट ना दें। दैट इज टू से, उसका मतलब ये है कि हुकूमत अगर बजट पास करवाने में नाकाम हो जाए तो हुकूमत तो फिर नहीं रहेगी। देखिए, जब हम बजट इजलास की बाइकाट कर रहे हैं, फिर डार साहब की रिक्वेस्ट में फिर 3 नुमाइंदे हमारे मेंबरान बैठे थे, तो इस चीज से तो आप अंदाजा लगा लेना कि आगे चल के ये मामला अगर हमारी बात नहीं सुनी गई है या जो हमारी तजावीज नहीं सुनी गई है और इस तरह एक तरफा फैसला बकौल गौरी साहब हम हुकूमत का हिस्सा है, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया जो हमसे पूछा तक नहीं है। एमक्यूएम के वजीर है, उनसे तो मशावरत कर रहे हैं और हमसे कोई नहीं करे, जहां 75 एमएनए बैठे हुए हमारे। दूसरी बात, आयशा गौस बख्श साहिबा से पिछली हुकूमत में हम दोनों इसी असम्बली के हिस्सा थे, तो वहां भी इसी टाइप का ही बजट उन्होंने किया है और खुद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको नहीं समझ में आ रही इनके वजीर खजाना साबिक को, तो हम और आपको कहां से समझ में आएगी। अच्छा, मोटी मोटी बात तो बेवकूफ बनाने वाली जो चीजें हैं वो ये है कि जो शख्स 5 करोड़ तक मकान खरीदे उस पे 3% टैक्स, 5 से ऊपर हो तो 4 और 5% हो, और नॉन फाइलर के ऊपर 15% या 12%। पहली बात तो ये कि ये चोर बाजारी वाला नॉन फाइलर वाला आपने ऑप्शन क्यों रखा है। जो शख्स टैक्स नहीं देता है उनको तो कुछ चीज को कोई मुराद ही नहीं दो। आपने ये चोर दरवाजा क्यों रखा हुआ है नॉन फाइलर के लिए? आपने इस चीज को खुश करने के लिए कि आप जब आप मकान अपने नाम पे करना चाहे, खरीदना चाहे, तो आपको 6%, 5% के बजाय 10-12% देना पड़ेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये बताएं मुझे कि ये जो मकान जो खरीदेगा, तब जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में मकानात है, उन पे टैक्स क्यों नहीं? और उन किराएदारों पे टैक्स क्यों नहीं है जो लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए किराए पे मकान और दफातर लिए हुए हैं? तो आप मुझे बता दो, मैं कल ही किसी अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था, मैंने कहा आपकी मकान की वैल्यू कितनी है? तो कह रहे सर 50-60 लाख। तो मैंने कहा 50-60 लाख में 5,000 तो टैक्स आप दे सकते हो सर, क्यों नहीं दे सकते? एक आम गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी ये कहते हैं मैं 5,000 टैक्स दे सकता हूँ। यहाँ जो 4-4 हजार बंगले लेके रखे, प्लॉट लेके रखे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके रखे, आप आइए बाकी इस्लामाबाद और लाहौर और सारी चीजों कराची में आप देखेंगे कि जो लोगों के घर है और वीरान पड़े हुए, चौकीदार बैठे हुए, इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए, तो ये जो खरीदेगा तब टैक्स वो भी खरीदार देगा, सेलर नहीं देगा। ये कौन सी पॉलिसी है? आप किसको बचाने जा रहे हैं? आप किसको ये सपोर्ट कर रहे हैं? फिर इसी तरह ज़राअत के ऊपर टैक्स होने चाहिए, बिल्कुल बड़े बड़े जिम्मेदार है,
ان کے اوپر اس کی اسیسڈ ہونا چاہیے, اسیسمنٹ ہونا چاہیے, ان کے پراپرٹی کا ٹیکس دینا چاہیے. اچھا, اب اس کے علاوہ آپ کو قربانی کا بکرا ملتا ہے سرکاری ملازمین, آپ کو قربانی کا بکرا ملتا ہے وہ جو بجلی کا بل دیتے ہیں, جو گیس کا بل دیتے ہیں, آپ آنکھ بند کر کے اس کو کرتے ہیں. اور پھر میرا اعتراض یہ کہ الیکٹرک جس نے جینا آرام کی, یہاں 14 سے 16 گھنٹے کراچی میں ہمارے حلقے میں بلدیہ ٹاؤن ہے 200 صورتحال ہے. آپ نے 174 ارب روپے سبسڈی دی ہے. بھائی ان چوروں کو آپ سبسڈی کس بات کا دے رہے ہو؟ منتخب صاحب ٹھیک ہے, یہی 174 ارب روپے جو آپ ایک سال کا سبسڈی دے رہے ہو, تو آپ لوگوں کو سولر سسٹم دے, جان چھوٹے ان چوروں چکاروں سے. تو سوال یہ کہ بہت ساری چیزیں ابھی آ رہی ہیں جو آپ اور ہم سٹڈی کریں گے, جسے مزید پتہ چلے کہ ظاہری بات ہے ایک آدھ گھنٹے میں یہ ساری چیزیں سمجھنے سے کثر ہوں گے. تو میں کہنے کا میرا مطلب ہے کہ آج بھی, اور پھر دوسری بات یہ 18,000 ارب آپ کا بجٹ, اس میں سے آدھا تو آپ کا جو ہے نا وہ سود میں چلا جائے گا. تو بھائی اب سود میں چلا جائے گا, آپ 74 ارب روپے ایک ادارے کو دے رہے ہو, اور ادھر آپ کچھ بیچنا ہے, پورے پاکستان بیچتا ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑ رہا ہے. صحیح منتخب صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اب زبیر غوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکس لیبز آپ نے دیکھی ہیں, جو ٹیکس کی صورتحال ہے, یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, سیلریڈ کلاس ہے, وہ سینکڑوں ارب روپے کا ٹیکس اس سے آپ اکٹھا کرتے ہیں, نچوڑ لیتی ہے حکومتیں انہیں. اور جو پاکستان کے سب سے امیر اور برات یافتہ طبقہ ہے, وہ چند درجن ارب کا ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں. اور وہی صورتحال ابھی بھی نظر آتی ہے. یہ حکومتوں کی کون سی مجبوری ایسی ہے؟ یہ انٹرسٹ گروپس کو سرو کرتے ہیں یا عوام کو سرو کرتے ہیں؟ اور جب حکومت سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر بندہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے, ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی بات کرتا ہے. حکومت میں آ کے کون ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے ان کے؟ دیکھیے, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, اور پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے. اردو میں سمجھ لیجئے کہ یہ مقدس گائے ہیں, اور یہ جو مقدس گائے ہیں کوئی ایک آدھ نہیں ہے. دوسرے معاشرے میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ہو, آپ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جیڑا پنو لال ہے, تو جس پر آپ ہاتھ ڈلنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ایک مقدس گائے آپ کے صورت میں سامنے آتے ہیں. آپ دیکھتے جائیے, سنتے جائیے اور شرماتے جائیے. دیکھیے ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے, آپ بڑے بڑے شاپنگ ایریاز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ریٹیل کی دکانیں کروڑوں روپے کی, بلینز روپے کی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا, 2,000 روپے پر منتھ ٹیکس بھی نہیں دینا. اب ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ 40,000 سے زیادہ ریٹیلرز ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں, ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. ایگریکلچر ٹیکس کی ساری دنیا بات کرتی ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر یہ ہمارا پیسہ دفن ہوا پڑا ہے, جو کہ پیسو انکم کے طور پر موجود ہے, اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. ابھی شاید کچھ چیز آئی ہے سامنے, اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو میں دیکھوں گا. جو سیلریڈ کلاس ہے وہ تقریباً 57% جو ہے وہ آپ کا انکم ٹیکس ادا کرتا ہے, اور باقی سارے جو لوگ ہیں ان کا شاید 10% بھی نہیں دیتے. ہماری جتنی ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری ہے پرٹیکولرلی فیصل آباد میں, ان کے منہ کو سبسڈی کا خون لگ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبسڈیز دیے جائیں اور ہم تھوڑی بہت ایکسپورٹ کر کے دکھا دیں گے. ان سے کب بات کرے گا اور کون بات کرے گا؟ وہ جو ایکسپورٹ شدہ پیسہ ہوتا ہے جو ملک میں واپس آنا چاہیے, اس سے باہر جائیدادیں خرید لی جاتی ہیں. دبئی میں پاکستان کی شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر لوگوں کی جائیدادیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل کنیکشنز ہیں. پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ایلیٹ کے گرد گھوم رہی ہے, جو عضو نازک ہے اس پر جو ہے نزلہ گرتا رہتا ہے. اس سے ایک ریلیٹڈ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیے, بجٹ جو ہوتا ہے وہ آمدن اور اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے. ہم ابھی تک جتنے ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ اخراجات کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور بھائی آمدن ہوگی تو اخراجات کریں گے نا, لوگ پیسے کمائیں گے تو آپ کو ٹیکس دیں گے نا. اس بجٹ میں کون سی ایسی بات کی گئی ہے کہ ہم نے امپلائمنٹ جنریشن کرنی ہے, ہم نے انڈسٹری کو گرو کرانا ہے, ہماری ایگریکلچر پروڈیوس بہت زیادہ ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کی سروسز. اس وقت ہمارے 18 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں, اور ان میں سے آدھے سے زیادہ بے روزگار ہیں. اور جو آپ کو جم غفیر سڑکوں پر نظر آتا ہے, جو طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے, وہ اسی کا نتیجہ ہے. اگر وہ کسی کام سے لگیں گے تو ان کے گھر میں پیسہ آئے گا نا. دیکھیے, مہنگائی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کی انکم کم ہوتی ہے. اگر آپ کی 50,000 انکم ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کی 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ انکم ہے تو آپ کو 10,000 کا بل آئے یا 1 لاکھ کا بل آئے, آپ کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں انکم بڑھانے پر کب توجہ دینی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو روزگار کب دینا ہے, ہم نے تعلیم کی ریفارمز کم کرنی ہے, ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کیا کام کرنا ہے. دیکھیے, ہم 6 بلین جو ہے وہ لانگ ٹرم فیسلٹی IMF سے لینے جا رہے ہیں.
ہمارا جو اسکلڈ یا نان اسکلڈ لیبر باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے اکیلے مئی میں $3.2 بلین بھیجا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک مہینے میں. اور اگر امیجن کریں کہ پاکستان کی یہی اسکلڈ ورک فورس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جا کر زیادہ بہتر طریقے سے پیسے کما رہی ہوگی تو ہمیں یہ 6-7 بلین کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ انڈیا کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں, چلے انڈیا ہم سے بڑا, آپ بنگلہ دیش کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں, اب فلپینز کا دیکھیں کہ وہ کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی اسکل پیپر کی. ویتنام ہم سے آگے نکل چکا ہے. اب صرف پیچھے افغانستان ہے, ایتھوپیا بھی ہمیں آگے چلا گیا, ہم ایتھوپیا کا بھی حوالہ نہیں دے سکتے, سوری ٹو ایتھوپینز. اب کون سے ایسے ملک ہیں جن سے ہم نے ریس لگائی ہوئی ہے؟ ایشیا میں تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے, افغانستان سے میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا. تو بھائی اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں پہ, تعلیم پہ, روزگار پہ. ہمارے ہاں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نئے سے نئے آئیڈیاز کے حوالے سے بات کر سکیں. غوری صاحب, فیکٹ آف دا میٹر ہے, اب ہمارے پاس تو اعداد و شمار تو یہ ہے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں ریمیٹنسز کی, اسکل لیبر باہر جائے, ڈالر میں کمائے, پاکستان بھیجے, ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. غالباً 15-16 لاکھ بندہ 2022-2023 میں پاکستان چھوڑ کر گیا, اور پاکستان کی ریمیٹنسز اگر $100 فی کس بھی اگر پاکستان واپس بھیجا ہوتا تو کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا. بٹ ہمارا تو ریمیٹنسز میں 10% کی کمی آ گئی تھی. جو 31-32 ارب ڈالر پر 21-22 میں کھڑے تھے, وہ پہلے سال 22-23 میں کم ہو کر 27 ارب پر آ گئے, اور پھر اس سے نیچے جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب آ رہے ہیں. تو کیا اس کے حوالے سے حکومت بیسیکلی جو سرجری کی باتیں کرتے ہیں, محسن نقوی صاحب نے بھی ایک کرکٹ بورڈ میں سرجری سجیسٹ کیا ہے, وہ سرجری کب کرے گا, کون کرے گا؟ خالد صاحب, میں آپ سے بریک کے بعد اس معاملے کا جواب لوں گا کہ حکومت نے ایسے اقدامات بھی کیے ہیں اس بجٹ میں کہ جس سے آپ ریکوری والی سٹیج میں جانے کی کوششوں کا آغاز کر سکیں. بات کرتے ہیں اس حوالے سے آفٹر دا بریک.